بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعطیلات سے پہلے ہم نے اسلامیات کا باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات مکمل کر لیا تھا، اور ہم باب نمبر 3 سیرت طیبہ پڑھ رہے تھے۔ سیرت طیبہ میں ہم نے اپنے دو ٹاپکس یعنی 2 عنوانات پڑھ لیے تھے، جن میں فتح مکہ اور غزوہ حنین شامل ہے۔ ہم اپنا کام شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کا ریوائز سبق میں آپ کو کروانے لگی ہوں، کیونکہ تعطیلات ہو جانے کے باعث ہو سکتا ہے آپ کا اس سبق کا کچھ کام باقی رہ گیا ہو۔ تو اگر کوئی کام باقی رہ گیا ہے یا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم سب اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولیں، پیج نمبر 33۔ ہمارا سبق کا نام ہے غزوہ حنین۔ کیا ہے؟ غزوہ حنین۔ یہ آپ کا پہلے دن کا کام ہے۔ کون سا کام ہے؟ پہلے دن کا کام ہے۔ اب اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کی مزید وضاحت کر دوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا جنگوں کے بارے میں، اور یہاں پر غزوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جنگ اور غزوہ میں کیا فرق ہے، یعنی غزوہ کسے کہتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ سے مراد ہے ایسی جنگ، یہ بھی غزوہ جنگ ہی ہے، لیکن ایسی جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی، خود شرکت فرمائی۔ ایسی جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، ایسی جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی، بلکہ سپہ سالاروں کو بھیج دیا، اپنے صحابہ کرام کو بھیج دیا، اور ان کے ذریعے جنگ ہوئی، تو وہ جنگ کہلاتی ہے، اس کو ہم غزوہ نہیں کہتے۔ اب آپ کو میں امید کرتی ہوں کہ غزوہ اور جنگ کا فرق پتہ چل چکا ہوگا کہ ایسی جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی اسے جنگ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور حنین کسے کہتے ہیں؟ یہ حنین ہم پڑھے نا، ہم یہ غزوہ حنین پڑھ رہے ہیں، تو حنین کسے کہتے ہیں؟ حنین ایک وادی کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ایک وادی کا نام ہے۔ غزوہ حنین یعنی حنین کی جنگ، حنین کا غزوہ، حنین ایک وادی کا نام ہے۔ سمجھ آ گیا؟ عنوان کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آپ سب بچے اپنی کتاب، اپنے نوٹس جو کہ آپ کو کلاس میں کام کروایا گیا تھا وہ اپنے سامنے رکھیں گے۔ آپ کی اسٹیشنری آپ کے پاس ہونی چاہیے، مشکل الفاظ کے معنی آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے۔ Is it clear?
جی شروع کریں. حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے. یعنی اب بتا دیا کہ حنین ہے تو ایک وادی کا نام، لیکن وہ کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر دور. ٹھیک ہے، فاصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے دور، دوری پر. یہاں پر موجود 2 قبیلے حوازن اور ثقیف. کون کون سے قبیلے تھے؟ 2 قبیلے. کن کے بارے بات کی جا رہی ہے اس پیراگراف میں؟ حوازن، اور ایک حوازن ہے اور دوسرا کون سا ہے؟ ثقیف. ثقیف یہ 2 قبیلوں کے نام. از اٹ کلیئر؟ تو یہ دونوں قبیلے انہوں نے کیا کہا، ان کے بارے اس میں بتایا گیا ہے. یہاں پر موجود 2 قبیلے حوازن اور ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے. غلبہ کا معنی ہے برتری، فوقیت یا کسی پر قابو پانا. از اٹ کلیئر؟ تو یہ جو 2 قبیلے تھے حوازن اور ثقیف، یہ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ بہادر اور ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے اوپر کبھی بھی اسلام کو غالب نہیں آنے دیں گے، یعنی اسلام کی برتری ہم نہیں ہونے دیں گے. از اٹ کلیئر؟ ان 2 قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے. یعنی یہ 2 قبیلے تو سرگرم عمل تھے، کام کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن ان کی دیکھا دیکھی دوسرے قبائل کے جو لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف تیاریوں میں لگ گئے. جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے. اب یعنی غزوہ حنین کب پیش آیا؟ فتح مکہ کے بعد. یہ غزوہ حنین کب پیش آیا؟ ہمارا یہ غزوہ کب پیش آیا تھا؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا. تو جب مکہ فتح ہو گیا اور کفار کی اکثریت نے، یعنی زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ 2 قبیلے اور ان کے ساتھ جو باقی قبائل تھے انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی. یعنی وہ مکہ پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں لگ گئے. بنو حوازن کا سردار مالک بن اوف تمام قبائل کے مال مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں. جنگجو کہا جاتا ہے بہادر کو. اب یہاں پر جنگجو سے مراد جو جنگ میں بہادری دکھائے. جنگجو کسے کہتے ہیں؟ بہادر کو، جو بہادری سے لڑے. لیکن یہاں پر جنگجو سے مراد وہ بہادر مجاہد جو جنگ میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے. از اٹ کلیئر؟ تو اب اس میں کیا بتایا ہے کہ جو بنو حوازن کا سردار تھا، ان کا جو مالک تھا اس کا نام کیا ہے؟ مالک بن اوف. کیا نام ہے؟ مالک بن اوف. اس نے کیا کیا کہ وہ جتنے بھی قبائل اس میں شامل تھے جنگ میں، ان سب قبائل کے مال مویشی، بچے اور خواتین سب کو میدان جنگ میں ساتھ لے آئے. اب پہلے زمانے میں اسٹوڈنٹس یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے سردار ہوتے تھے یا جو
خلیفہ آپ کہہ سکتے ہیں، مسلمانوں کے تو خلیفہ ہوتے تھے، اور جو یہ یہودیوں کے سردار ہوتے تھے وہ کیا ان کی حکم عدولی کوئی نہیں کر سکتا تھا، کوئی انہیں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم یہ کام ایسے نہیں کریں گے، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی، تو اور ان کے آگے کوئی سر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جتنے جنگجو یعنی جتنے مجاہدین، جتنے بہادر سپاہی اس کے ساتھ جنگ کے لیے آئے تھے، ان سب کے مال مویشی، بچے اور خواتین، ان کو میدان جنگ میں ساتھ لے آیا۔ کیوں لے کر آیا؟ کہ جو وہ مجاہدین تھے، جنگجو تھے، وہ مردانگی سے لڑے، یعنی بہادری سے لڑے، مردانہ وار لڑے۔ اگر وہ ساتھ نہ لاتا تو ان لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ وہ نرم پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے کہ چلو اگر ہم مر بھی جائیں لڑتے لڑتے تو کوئی نہیں، ہمارے بیوی بچے اور ہمارا مال و اسباب جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اب چونکہ ان کا مال و اسباب اور ان کے بیوی اور ان کے بچے وہ بھی میدان جنگ میں موجود تھے، تو انہیں ڈر تھا کہ ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بیوی اور بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو اس وجہ سے وہ بڑی مردانگی سے وہ لڑے۔ یہ بنو حوازن کے سردار کا ایک موقف تھا، ایک نقطہ نظر تھا، ایک سوچ تھی اس کی۔ Is it clear؟ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ خیمہ زن کہتے ہیں بیٹا پڑاؤ ڈالنا، خیمہ زن پڑاؤ ڈالنا یا خیمہ لگانا۔ کہ جتنے بھی قبائل اس جنگ میں شامل ہوئے تھے بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ، وہ سب وادی اوتاس، یہ ایک وادی کا نام ہے، وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اب یہ آگے بتایا اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے، کہ انہوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا، جہاں خیمہ زن ہوئے، وہ وادی اوتاس جو ہے وہ حنین کے قریب واقع ہے۔ یہ بیٹا پس منظر تھا، یہ میں نے آپ کی فرسٹ ہیڈنگ یہاں پر لکھی ہوئی نا، پس منظر۔ تو یہ ہمارا ایک لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی، کہ پس منظر میں آپ نے پڑھا بھی کہ کس طرح سے بنو حوازن اور بنو ثقیف اور دیگر قبائل جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے حنین کے قریب، تو اسلامی لشکر کس طرح آگے بڑھا، پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا۔ پیش قدمی کا کیا معنی ہے؟ آگے بڑھنا۔ کہ اب جو اس مسلمان تھے وہ کس طرح سے حنین کی طرف آگے بڑھے۔ شروع کریں۔ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، یعنی کس وقت وہ غزوہ حنین کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے؟ 6 شوال 8 ہجری کو۔ 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی جب آپ غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے تو 12,000 افراد کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ یعنی یہ غزوہ حنین کی طرف پیش قدمی کب ہوئی تھی؟ 6 شوال 8 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ اور کتنے اس میں جو ہے وہ افراد شامل ہوئے تھے؟ 12,000۔ کتنے مجاہدین شامل ہوئے تھے؟ 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب ان 12,000 افراد میں 10,000 وہ افراد تھے جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے۔ ہمراہ کہتے ہیں ساتھ، ہمراہ کا معنی ہے ساتھ، کہ یہ 12,000 افراد کا جو لشکر آیا تھا ان میں سے
10,000 افراد وہ تھے، 10,000 مجاہدین وہ تھے جو کہ فتح مکہ جب پیش آیا اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور 2,000 مکہ کے لوگ جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی، یعنی 10,000 افراد تو وہی تھے جو کہ پہلے فتح مکہ کے لیے بھی آ چکے تھے، اور 2,000 افراد کون تھے؟ جو کہ جنہوں نے ابھی نیا اسلام قبول کیا تھا۔ 9 مسلم کہتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے نا 9 مسلموں، تو اس کا مطلب ہے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ مسلمان جنہوں نے ابھی یعنی نیا اسلام قبول کیا ہو انہیں 9 مسلم کہا جاتا ہے، اور اکثریت کہتے ہیں زیادہ تعداد، ٹھیک ہے، اکثریت کسے کہتے ہیں؟ زیادہ تعداد۔ تو 2,000 افراد ایسے تھے جن میں سے اکثریت 9 مسلموں کی تھی۔ اب جب ہمارے مجاہدین نے دیکھا کہ ہم 12,000 افراد ہیں، اور انہوں نے جب دیکھا کہ کفار کی تعداد کم ہے تو کیا کہا؟ اب آپ دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے، مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر بتایا گیا کثرت، کثرت کہتے ہیں زیادہ تعداد، کثرت کا معنی کیا ہے؟ زیادہ تعداد، کہ مسلمانوں کی زیادہ تعداد کی سوچ کیا تھی؟ کیا سوچ تھی؟ کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ مغلوب کا مطلب ہے، مغلوب کا معنی ہے غلبہ پانا یا زیر ہو جانا۔ مغلوب، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہار نہیں سکتے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہار نہیں سکتے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا یا ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو مغلوب کا کیا معنی ہے؟ ہار نہ سکنا یا غالب نہ آنا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ہمیں نہیں ہرا سکتا۔ لیکن یہ بات جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری۔ گراں کہتے ہیں بری کو، بری لگنا، کوئی بات بری لگنا۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بری لگی کہ انہیں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ اس سے تکبر کا پہلو سامنے آتا ہے۔ اس طرح سے بات کرنا تکبر کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے کہ بھئی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو ہم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے، اپنی تعداد کے زیادہ ہونے پر غرور کرنا۔ تو یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی بری لگی۔ از اٹ کلیئر؟ دوسرا پیراگراف دیکھیں۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ اب دیکھیے کیا اس میں بتایا ہے کہ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا، کہ جب تک وہ وہاں وادی حنین میں پہنچے تو رات کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اب اسلامی لشکر تو نہیں جانتا تھا کہ مالک بن عوف کون تھا؟
جی بنو حوازن کا سردار، اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے لشکر کو پہلے سے ہی وادی حنین میں پھیلا دیا ہوا تھا اور چھپا دیا ہوا تھا، یعنی ان کو چھپ جانے کو کہہ دیا تھا اور پھیلا دیا تھا کہ جیسے ہی مسلمان داخل ہوں گے وادی حنین میں تو وہ ان پر حملہ کر دیں۔ تو وہ پہلے ہی اپنے لشکر کو، اپنے جنگجوؤں کو وہاں پر پھیلا چکا تھا اور چھپا چکا تھا، اور دشمن کی یہ جو ایک لایا عملی تھی، ایک یہ جو طریقہ تھا، وہ مسلمان نہیں جانتے تھے، مسلمان اس سے بے خبر تھے۔ بے خبر یعنی ان کو اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ پہلے سے بنو حوازن کے لوگ وہاں پر موجود ہیں یا کفار کا لشکر وہاں پر پہلے سے موجود ہے اور ان پر حملے کی تیاری کیے ہوئے۔ تو کیا ہوا، یعنی اب مسلمان تو جانتے نہیں تھے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا مشکلات ان کو پیش آئیں؟ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اب دیکھیں مسلمان تو نہیں جانتے تھے کہ بنو حوازن پہلے سے اپنے لشکر کو وہاں چھپا چکا ہے، تو وہ تو اب ایک اطمینان سے، ایک اسی طریقے سے وہ آگے بڑھے، اور آگے جیسے وہ آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے، یعنی وہاں کے جو بہادر سپاہی تھے انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اب کیا ہوا، جب آپ دیکھیں آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں اور اچانک سے آپ کے راستے میں کوئی چیز آ جاتی ہے جس سے آپ کو ٹھوکر لگتی ہے یا آپ کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے، تو آپ ایک دم سے ڈر جاتے ہیں، بوکھلا جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ آپ ایک دم سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا میرے اوپر آ کر گرا ہے، ہوتا ہے نا عام روٹین میں بھی۔ تو ایک پہلے سے پتہ ہے کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور ایک دم سے آپ پر حملہ ہو جائے، آپ تیار نہیں ہیں اس کے لیے، تو کیا ہوا کہ مسلمان اس اچانک حملے سے بوکھلا گئے۔ اب دیکھیں پڑھتے ہیں ہم آگے، اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے، یعنی وہ بوکھلا گئے۔ اچانک سے ایک دم سے جب کچھ ہو تو ایک دم سے پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے، تو وہ سنبھل نہ سکے، یعنی وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، اور جس کا جیسے جہاں دل چاہا وہاں اس نے بھاگنے کی اپنے بچاؤ کے لیے۔ کیا ہوا، ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ بھگدڑ کہتے ہیں بھاگ دوڑ، بھگدڑ آپ بھاگ دوڑ بھی کہہ سکتے ہیں اور افراتفری بھی کہہ سکتے ہیں، کہ بھگدڑ مچ گئی، یعنی وہ ان میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی کہ اچانک حملے سے انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کو کیسے جواب دیں، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور انہیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کوئی دائیں طرف جا رہا تھا، کوئی بائیں طرف جا رہا تھا، کوئی آگے کی طرف جا رہا تھا، کوئی پیچھے کی طرف جا رہا تھا، جس کو جہاں جگہ ملی تھی وہ بھاگتا چلا جا رہا تھا، اور ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ سما یعنی وہ موقع جو ہے وہ ایسا ہو گیا تھا کہ ہر طرف بھاگ دوڑ ہی نظر آ رہی تھی۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ استقامت کہتے ہیں بیٹا مستقل مزاجی، استقامت مستقل مزاجی، یعنی بالکل اپنے آپ کو سنبھال کر، کہ اتنی شدید بھگدڑ ہوئی، اتنی شدید وہ ڈر گئے مسلمان مجاہدین، لیکن اس ڈر، اس خوف کے ہونے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے، یعنی مستقل مزاجی سے اپنی جگہ کھڑے رہے۔ پہاڑ سے مراد یہ نہیں کہ وہ ساکت ہو گئے،
کہ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ایک جگہ پر ہی رہتا ہے، تو یہاں پر پہاڑ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے، انہوں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، انہیں اپنی فتح پر یقین تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین تھا، ان کا بھروسہ، ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، اسی وجہ سے وہ اسی جگہ پر مستقل مزاجی سے کھڑے رہے، استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے ہیں اور ایک بھگدڑ مچ گئی ہے، تو آپ وہیں پر جمے رہے اور پھر آپ نے کفار کی طرف رخ کیا، کفار کی طرف وہ مڑے، رخ کرنا یعنی مڑنا، کفار کی جانب وہ گئے اور وہ آگے بڑھنے لگے، اور ساتھ ساتھ میں وہ کیا فرما رہے تھے؟ اب وہ کیا فرما رہے تھے؟ یہ بیٹا عربی الفاظ ہیں، میں پڑھوں گی، آپ نے دھیان سے اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دھیان سے اس کو سنیں گے۔ انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب۔ اب اس میں نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ہر لفظ کا الگ الگ معنی بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اب یہاں پر انا سے مراد ہے میں، انا سے مراد کیا ہے؟ میں۔ انا النبی، انا النبی۔ اب دیکھیں، میں زیر زبر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تلفظ کا پتہ چل جائے کہ آپ نے کس طرح سے لفظ ادا کرنا ہے۔ آنن، نون کو ہم نے نون کے ساتھ ملایا کیونکہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آنن نا بی، بے کے اوپر پھر ہماری شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور چھوٹی کے اوپر نبیٌ، بے کے نیچے زیر اور شد اور پھر اس کو چھوٹی کے ساتھ ملا دیا ہے، تو آنن نبیٌ، نبیُ، آنن نبیُ، میں نبی ہوں، نبی کا مطلب نبی، میں نبی ہوں۔ آنن نبی لا کذب، لا نہیں، کاذب جھوٹا، کاذب جھوٹا۔ آنن نبی لا کاذب یعنی میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں۔ اب اس کا اگر آپ تفصیلی ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آنن نبی لا کاذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں۔ انا، انا میں، ابن، 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 ابن کہتے ہیں بیٹا بیٹے کو، ابن میں، انا میں، ابن بیٹا، بیٹا ہوں کس کا؟ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ عبد المطلب، عبد المطلب، تو کیا عبد المطلب یہ ایک نام ہے کس کا؟ عبد المطلب کا۔ اور عبد المطلب کون تھے؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انا ابن عبد المطلب، میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا، انا میں ابن بیٹا ہوں عبد المطلب، عبد المطلب کا۔ اس کا کیا ہے پورا؟
आना नबीयु ला काज़िब, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं। आना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। इज़ इट क्लियर? हमेशा कुरानी आयात को या अहादीस आ जाती हैं अगर अरबी में, तो आप उनके लफ्ज़ों के मतलब को समझ कर पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? ये आपका पहले दिन का काम सफ़ा नंबर 33 का मुकम्मल हो गया। जी, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे जो कि है सफ़ा नंबर 34 पर। सफ़ा नंबर 34 पर आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 34 खोलें। कल हमने अपने यानी पहले दिन में हमने अपने एक सफ़े का काम किया था। इसमें जितने आपको मैंने मुश्किल अल्फाज के मायने बताए थे वो सब आपने याद करने हैं, ठीक है। अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे जो कि हमारी पढ़ाई है सफ़ा नंबर 34 पर। आप सब बच्चे अपने किताब का सफ़ा नंबर 34 खोलें। जी, खोल लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुलाएं। एक सहाबी है तो अन्हो, और अगर ज़्यादा सहाबी है, असहाब में आ जाता है, सहाबा कराम में आ जाता है, तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पढ़ा जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को हुक्म दिया कि वो सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हुम को बुलाएं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ बहुत बुलंद थी। बुलंद कहते हैं ऊंची। बुलंद किसे कहते हैं? ऊंची, तेज। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज़ दी, बैते रिज़वान वालों। अब मैंने देखें वालों को लंबा क्यों किया, आप अपनी किताब पर देख सकते हैं कि वालों के बाद डॉट्स लगे, छोटे छोटे नुक्ते लगे हुए, और उसके बाद आखिर में नदाइया की अलामत लगी हुई है। ये अलामत, इस अलामत को क्या कहते हैं? नदाइया। नदाइया की अलामत है, ठीक है। तो ये जो डॉट्स है इसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी आवाज़ को खींचा था, अपनी आवाज़ को लंबा किया था और आवाज़ दी थी बैते रिज़वान वालों, इस तरह से। अब मैं तो इतना लंबा नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने काफ़ी लंबा कहा था। अब उन्होंने बैते रिज़वान वालों क्यों कहा? बैते रिज़वान बारे आप जानते होंगे, आपने अपने 6th क्लास में पढ़ा था कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के पास भेजा था कि वो कुफ़ारे मक्का को समझाएं कि हम मुसलमान जंग के इरादे से नहीं आए, सिर्फ़ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु वहाँ गए, वो उनसे बातचीत कर रहे थे। 3 दिन उन्होंने बात की और लेकिन कुफार नहीं माने। तो अभी वो बातचीत कर रहे थे तो एक अफवाह फैल गई। अफवाह कहते हैं झूठी खबर को। एक झूठी खबर फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, कि उनको कत्ल कर दिया, यानी उनको शहीद कर दिया गया है। तो जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो आपने सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हुम को इकट्ठा किया और उनसे बैत ली कि हम हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु के खून का बदला लेंगे। और उस बदले के लिए उन्होंने अपने हाथ को सामने किया
اور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور اس پر بیعت لی، اس کو چوما تھا اور کہا تھا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کا بدلہ لیں گے، اور یہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان۔ تو انہوں نے جب یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، تو چونکہ یہ فتح مکہ سے پہلے ہی کام ہوا تھا بیعت رضوان کا، تو اس لیے ان مسلمانوں کو جنہوں نے فتح مکہ میں حصہ لیا تھا انہیں مخاطب کر کے کہا تھا کہ بیعت رضوان والو، اس طرح کہہ کے کیا کہا تھا؟ کہاں ہو؟ یعنی آواز پہلے دی، مخاطب کیا اور پھر انہیں پوچھا کہاں ہو، کہ تم کہاں پر ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی، کہ جب وہ آواز مسلمانوں کے کانوں میں پڑی تو وہ ایک دم سے ان کے اندر جو بھگدڑ مچی ہوئی تھی، جو افراتفری مچی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئی اور وہ واپس اپنی جگہ پر آئے اور پھر انہوں نے کفار کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ آپ دیکھیں ایک مٹھی میں کتنی مٹی آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ ایک مٹھی میں مٹی لی اور اس کو کفار کی طرف پھینک دیا۔ اب کیا ہوا؟ آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، بس ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو اس میں ایک معجزہ دکھایا گیا۔ اب وہ معجزہ کیا تھا؟ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ مٹی تھی ایک مٹھی، آپ دیکھیں ایک مٹھی میں کتنی چیز آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں اور اس مٹھی بھر مٹی میں اتنی طاقت بھر دی کہ وہ مٹی کفار کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی ان کے جنگجو تھے، ان سب کی آنکھوں میں گئی، آنکھوں میں بھر گئی، اور جب ان کی آنکھوں میں بھری تو وہ لڑائی میں تھوڑا کمزور ہوتے چلے گئے، ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی، یعنی وہ تھوڑا کمزور ہوتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا عنوان ہے دشمن کی واضح شکست۔ دشمن کی واضح شکست، واضح کہتے ہیں صاف کو، واضح کسے کہتے ہیں؟ صاف، کہ دشمن کی شکست صاف نظر آ رہی تھی، اس کے بارے ہم پڑھیں گے۔ جی، تیسرا ہمارا عنوان ہے دشمن کی واضح شکست۔ واضح صاف کو کہتے ہیں، واضح صاف، اور شکست کسے کہا جاتا ہے؟ ہار کو۔ شکست کسے کہتے ہیں؟ ہار جانا، ٹھیک ہے، ناکامی ہو جانا۔ تو اس عنوان میں ہم پڑھیں گے کہ دشمن کو واضح شکست ہوئی، یعنی واضح صاف طور پر ان کی ہار ہمیں نظر آئی۔ جی شروع کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی، یعنی جب لڑائی ہوئی اور مٹھی بھر مٹی پھینکی گئی تو تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی شکست ہو گئی، واضح ہو گئی، ہمیں نظر آ گئی کہ دشمن ہار چکا ہے۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے، یہ دو قبیلے تھے نا، ایک بنو حوازن اور ایک بنو ثقیف۔ تو اب اس میں بتایا گیا کہ بنو ثقیف کے کتنے آدمی مارے گئے؟ 70 آدمی، اور ان کے مال، ہتھیار، خواتین اور بچے
मुसलमानों के हाथ बतौरे माले गनीमत आए। बतौरे माले गनीमत, देखिए तवज्जो से पढ़िएगा, बतौरे माले गनीमत। ठीक है, बतौर तौर पर, बतौर का मतलब होता है तौर पर, ठीक है। और माले गनीमत, माले गनीमत यानी वो माल जो जंग के बाद बच जाता है, यानी जो दुश्मन की फौज या जो फौज हार जाती है या जिस फौज को शिकस्त होती है, जब शिकस्त होती है तो वो भाग जाती है, अपना सब कुछ छोड़ के भाग जाती है। तो वो जो साजो सामान होता है, माले गनीमत साजो सामान जो कि हारी हुई फौज छोड़कर चली जाती है, उसे माले गनीमत कहा जाता है। तो जितना भी माले गनीमत था उनमें माल भी था, हथियार भी थे, ख़वातीन भी थीं और बच्चे भी थे। अब देखें, बनु हवाज़न का जो सरदार था मालिक बिन औफ, उसने वो इस नीयत से कबाइल के बीवी बच्चों और माल मवेशी और सामान को लेकर आया था कि वो लोग मर्दानगी से लड़े। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्हें शिकस्त हुई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके बीवी बच्चे, उनका माल असबाब वहीं पर मौजूद है, वो सब कुछ छोड़कर भाग गए। तो वो माले गनीमत किसके हाथ आया? मुसलमानों के हाथ आया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। अब देखें कि ये जो दुश्मन के साथ जो कुछ भी हुआ या ग़ज़वा हुनैन किस तरह से पेश आया, इस सब की वजाहत कुरान मजीद में की गई है। और कुरान मजीद की किस सूरत में की गई है? सूरह तौबा में। सूरह तौबा में की गई है, उसकी आयत नंबर 25 और 26। सूरह तौबा की आयत नंबर 25 और 26 में वजाहत की गई है कि किस तरह से ग़ज़वा हुनैन में क्या मुश्किलात पेश आईं और उसमें अल्लाह की मदद कैसे रही। तो क्या फरमाया है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद, खुदा ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी है और जंगे हुनैन के दिन, अब देखें यहाँ पर बता दिया, जंगे हुनैन का बता दिया कि हमने बहुत सी जगहों पर तुम्हारी मदद की है। जब जब तुमने मुझसे मदद मांगी, मैंने तुम्हारी मदद की। ख़ास तौर पर किस दिन के बारे बताया? ग़ज़वा हुनैन। किस दिन के बारे बताया? ग़ज़वा हुनैन। जबकि तुम अपनी जमात की कसरत पर गरूर करते थे, यानी तुम्हें गरूर था कि तुम्हारी जमात की तादाद बहुत ज़्यादा है। गरूर तकब्बुर को कहते हैं, गरूर तकब्बुर। और कसरत मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़्यादा तादाद। कसरत कहते हैं ज़्यादा को, ज़्यादा तादाद। जबकि तुम अपनी जमात की कसरत पर गरूर करते थे तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और ज़मीन बावजूद इतनी बड़ी फराखी के तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए। फिर खुदा ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अज़ाब दिया और कुफ़र करने वालों की यही सज़ा है। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम अल्फाज देखेंगे। फराखी का कहते हैं खुला, फराखी
कुशादा या हम खुला भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है तस्कीन। तस्कीन कहते हैं सुकून को। तस्कीन किसे कहते हैं? सुकून को। तस्कीन किसे कहते हैं? सुकून को। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें कि खुदा ने बहुत से मौक़ों पर तुम्हारी मदद की, और ख़ासकर हुनैन की जंग के दिन जब तुम अपनी जमात की कसरत पर गरूर कर रहे थे, तकब्बुर कर रहे थे कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है तो हम कुफ़ार को शिकस्त दे देंगे, लेकिन तुम्हारी वो कसरत कोई भी काम ना आई, और ज़मीन बावजूद इतनी बड़ी फराखी के, यानी ज़मीन इतनी कुशादा थी, इतनी खुली थी, लेकिन फिर भी तुम्हें तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर फिर गए यानी मुड़ गए। पीठ फेर कर यानी पीछा दिखाना, पीछे मुड़ जाना। पीठ फेरना, पीछे मुड़ जाना। पीठ फेरना, पीछे मुड़ना, कि तुम इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद पीछे की तरफ मुड़ गए। फिर क्या हुआ कि खुदा ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई, आराम नाजिल फरमाया, सुकून। वो कैसे हुआ कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर मिट्टी फेंकी थी और जो सबकी आंखों में गई थी, वो दर हकीकत क्या था कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भेजा था जो कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहे थे, और वो उन फरिश्तों ने मिट्टी जो है वो उन कुफ़ार की आंखों में फेंकी, और इस तरह हमने काफिरों को अजाब दिया, और कुफ़र करने वालों की यही सज़ा है, यानी जो कुफ़र करते हैं उनको ऐसी ही सज़ा मिलती है। इज़ इट क्लियर? जी। अब देखें, अब आखिरी पैराग्राफ में बताया गया है कि इस पूरे सबक से हमें क्या इखलाकी सबक मिल रहा है, क्या नतीजा निकलता है, इस जंग से हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। इस गज़वे के बारे में पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गज़वे हुनैन से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़ाहरी असबाब पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। ज़ाहरी असबाब जो हमारे सामने होते हैं, ज़ाहरी था ना कि हम देख रहे थे कि हमारी तादाद 12,000 है, तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो ये एक ज़ाहरी चीज़ें होती हैं। असबाब कहते हैं चीज़ों को। असबाब किसे कहते हैं? चीज़ों को। सबब की जमा भी कह सकते हैं, ये सबब की जमा है, और सबब क्या है? वजह। कि ये सब जो सारी चीज़ें थी उसकी वजह से हमें गरूर नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से हमें गरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। तलब करना, मांगना। तलब करना, मांगना, कि चाहे हमारी तादाद ज़्यादा है, लेकिन फ़तह या शिकस्त अल्लाह के हाथ में। तो हमें हर सूरत में, चाहे हमारे पास असबाब ज़्यादा हैं, माल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह ताला से मदद तलब करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगते रहना चाहिए। शुजात और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। शुजात आप कहते हैं, आपको पता है बहादुरी को ही कहते हैं, कि हमें पूरे ज़िंदा दिली से और बहादुरी के साथ, मजबूती के साथ मैदान में जंग में उतरना चाहिए। हर हालत में अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और तवक्कल करना चाहिए। तवक्कल का मतलब भरोसा, एतमाद। भरोसा,
اعتماد کہ ہمیں ہر حالت میں، چاہے ہم خوشحال ہیں، چاہے ہم تنگ دست ہیں، ہم پرسکون ہیں یا کسی مشکل میں، ہر موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ یہ بیٹا آپ کا دوسرے دن کا کام مکمل ہوا ہے۔ اس دوسرے دن کے کام میں آپ نے صفحہ نمبر 34 پر جتنا بھی ہم نے پڑھائی کی ہے اور جو میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں وہ سب آپ نے کاپی پر اتارنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ اب ہم اپنے سوالات پر آ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ کام کلاس میں کروایا جا چکا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے آپ کا تفصیلی جواب دیں، جس میں پہلا ہے قبیلہ بنو حوازن کے سردار نے اسلامی لشکر سے جنگ لڑنے کے لیے کس طرح تیاری کی؟ کس طرح تیار کیے تھے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے جو کہ آپ کے پاس جواب کی صورت میں موجود ہے۔ کلیئر؟ سوال نمبر 2 ہے غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے؟ کیوں پسپا ہوئے تھے؟ کیوں یعنی انہیں شکست ہو گئی تھی یا وہ ڈر گئے تھے، انہیں محسوس ہوا تھا کہ وہ ہار گئے، پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے؟ پسپا ہونا پیچھے ہٹ جانا، تو یہ بھی آپ کے پاس آنسر موجود ہے۔ نیکسٹ ہے غزوہ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کا حال بیان کریں کہ جب غزوہ حنین میں جب بھگدڑ مچی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو یہ بھی آپ کے پاس جواب موجود ہے۔ آپ نے اس کو اور آپ نے ابھی پڑھا بھی ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ جواب بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ نیکسٹ آپ آ جائیں اپنے صفحہ نمبر 35 پر۔ صفحہ نمبر 35 پر آپ کا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ مختصر جواب دیں کہ یہ آپ کے شارٹ کویسچنس ہیں، مختصر سوالات ہیں، آپ نے مختصراً اس کا جواب دینا ہے۔ نمبر 1 ہے وادی حنین مکہ مکرمہ سے کتنی دور ہے؟ ہم نے اپنے پہلے دن کی پڑھائی میں پڑھا تھا، جی کتنی دور ہے؟ تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اوتاس کی وادی کہاں ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ اوتاس کی وادی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جی حنین کے قریب واقع ہے۔ سوال نمبر 3 غزوہ حنین کس سنہ ہجری میں پیش آیا؟ کب پیش آیا تھا؟ جی 6 شوال 8 ہجری کو۔ نیکسٹ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کن الفاظ میں پکارا؟ ہم نے اپنے ریڈنگ میں ابھی پڑھا تھا، کس طرح پکارا تھا انہوں نے؟ بیت رضوان والو، اسی طرح پکارا تھا نا، تو آپ اس میں اسی طرح سے لکھیں گے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو آواز دی تھی اور کہا تھا بیت رضوان والو کہاں ہو؟ کلیئر؟ سوال نمبر 5 ہے غزوہ حنین میں بنو ثقیف کے کتنے آدمی مارے گئے؟ کہ جب یہ غزوہ حنین میں دشمن کو شکست ہوئی تو کتنے کفار یا کتنے لوگ بنو ثقیف کے مارے گئے تھے؟ کتنے مارے گئے تھے؟ 70 آدمی۔ کتنے آدمی مارے گئے تھے؟ 70 آدمی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ پر کریں۔ آپ کی کتاب پر یہ سب کام موجود ہے، آپ نے کتاب پر ساتھ ساتھ میں یہ کام لکھنا ہے اور کاپی پر اتارنا ہے، یاد کر کے کاپی پر لکھیں گے۔ پہلی بلینک ہے غزوہ حنین میں اسلامی لشکر کی تعداد ڈیش ہزار تھی۔ کتنے ہزار تھی؟ جی 12,000۔ تو آپ 12 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔
इज इट क्लियर? नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर डैश लेकर दुश्मन की तरफ फेंकी। मुट्ठी भर क्या लिया था जी? मट्टी। क्या ली थी? मट्टी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की डैश बहुत बुलंद थी। क्या बुलंद थी? आवाज़। क्या बुलंद थी? आवाज़। नेक्स्ट क्या है? इस्लामी लश्कर डैश के वक्त वादिये हुनैन पहुंचा। किस वक्त पहुंचे थे मुसलमान जी? रात के वक्त। रात के वक्त। अल्लाह ताला ने बहुत से मौक़ों पर तुमको डैश दी है। क्या दी है जी? बिल्कुल, मदद। क्या दी है? मदद। ये आपकी खाली जगह मुकम्मल होगी। नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपका एक जुमला दिया गया है, उसके 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा आपने उसके ऊपर गुड का निशान लगा देना है। नंबर 1 है, ग़ज़वे हुनैन में दुश्मन के कितने आदमी मारे गए? कितने मारे गए थे जी? 70। तो आपने उसके ऊपर टिक कर देना है। नंबर 2, बनु हवाज़न के सरदार का नाम क्या था? क्या नाम था? मालिक बिन औफ। क्या नाम था? मालिक बिन औफ। तो आपने उसके ऊपर टिक कर देना है। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 36 खोलेंगे। हमारा नेक्स्ट MCQ है, इस्लामी लश्कर में मक्का मुकरमा के 9 मुस्लिम लोगों की तादाद कितनी थी? हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा था कि जब इस्लामी लश्कर मक्का मुकरमा के लिए आया तो उसमें 9 मुस्लिम कौन है? जिन्होंने अभी अभी इस्लाम कबूल किया था। उनकी तादाद कितनी थी? कितनी थी जी? वेरी गुड, 2000। कितनी? 2000। तो आपने उस 2000 पर टिक कर देना है। नंबर 4 है, ग़ज़वे हुनैन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शवाल की किस तारीख़ को मक्का मुकरमा से रवाना हुए? यानी ग़ज़वे हुनैन कब पेश आया था? शवाल की किस तारीख़ को पेश आया था जी? वेरी गुड, 6 शवाल को। कब पेश आया था? 6 शवाल को। तो 6 के ऊपर आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका नंबर 5 है, ग़ज़वे हुनैन किस सने हिजरी में लड़ी गई? हिजरी साल भी हमने बताना है कि किस सने हिजरी में ग़ज़वे हुनैन लड़ी गई जी? कब लड़ी गई थी? वेरी गुड, 8 हिजरी। कब लड़ी गई थी? 8 हिजरी। तो आपने उसके ऊपर टिक कर देना है। ये आपके किताब का काम मुकम्मल हो गया है। कुछ MCQs आपको कॉपी पर भी करवाए गए हैं। आपने उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और लिखना है। ये आपका सबक मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आपको वाज़ेह भी हो गया होगा कि इस ग़ज़वा में क्या बताने की कोशिश की जा रही है, हमारे लिए क्या इखलाकी सबक मौजूद है। अगर फिर भी किसी मुश्किल का सामना है तो इस वीडियो के आखिर में जो WhatsApp नंबर दिया जा रहा है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।